السلام علیکم۔ آج منگل ہے، نومبر کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق وزیر اعظم پر امریکی دباؤ کی خبریں من گھڑت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم واضح کر چکے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کے منصفانہ حل تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ دفتر خارجہ نے یہ وضاحت ان خبروں پر جاری کی ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کے ایک ٹی وی انٹرویو کو منسوب کر کے دی گئی تھیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر امریکہ کا دباؤ ہے۔ اور اسرائیل سے ملنے والی خبروں کے مطابق اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ مشرقی یروشلم میں 1200 سے زیادہ گھر تعمیر کرنے کے اپنے منصوبے پر عمل کرے گا۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے مستقبل میں کسی فلسطینی ریاست کا قیام ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ وہ بیت الحم اور مشرقی یروشلم میں تقسیم ہو جائے گی۔ اسرائیل کے اعلان کے مطابق وہ گیوات حماتاس نامی علاقے میں 1200 سے زیادہ گھر تعمیر کرے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ یروشلم کا نواحی علاقہ ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسے علاقے میں یہودی آباد کاری ہوگی جس پر اسرائیل نے سن 1967 میں قبضہ کیا تھا۔ یورپی یونین کے عہدیداروں نے اسرائیلی منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مستقبل میں فلسطینی ریاست کا قیام مزید مشکل ہو گیا ہے۔ یہ نئی تعمیرات یروشلم اور بیت الحم کے درمیان کی جائیں گی۔ ادھر کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق صوبے بدخشاں میں عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ صوبے کے شمال میں جرم ضلع میں گزشتہ رات طالبان کے فوجی چوکی پر حملے میں مقامی پولیس کے 10 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں کمانڈر سید عمر بھی شامل ہیں۔ صوبائی کونسل کے ترجمان جاوید میاداد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سید عمر ضلع کے پل قبالی علاقے میں اپنے 9 پولیس اہلکاروں کے ہمراہ مارے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 15 پولیس والے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع اسد اللہ خالد نے کہا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز طالبان کے خلاف 96% کارروائیاں بغیر بین الاقوامی فورسز کے تعاون کے خود انجام دیتی ہیں، جبکہ غیر ملکی افواج صرف 4% کارروائیوں کے لیے خدمات انجام دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی فوجیوں کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، تاہم انہوں نے اس بات کے کوئی شواہد نہیں دیکھے ہیں کہ غیر ملکی فوجی واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں غیر ملکی فوجیوں کی تعداد میں ممکنہ طور پر مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ قائم مقام وزیر دفاع افغانستان کی پارلیمان میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے 60% کے لگ بھگ علاقے کو سیکیورٹی ڈرونز کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس بات کا امکان کم ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں امن قائم ہو اور یہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی طرف سے پرتشدد حملوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوحہ امن مذاکرات کے باعث افغان سیکیورٹی فورسز دفاعی حالت میں ہیں اور وہ کھویا ہوا علاقہ طالبان سے واپس لینے کے لیے کارروائیاں نہیں کر پا رہی ہیں۔ ادھر سی این این نے 2 فوجی کمانڈروں کے حوالے سے خبر دی ہے کہ صدر ٹرمپ اس ہفتے کسی وقت افغانستان اور عراق میں موجود امریکی فوجیوں کی تعداد میں مزید کمی کا اعلان کرنے والے ہیں۔ پاکستان کے مشیر تجارت رزاق داؤد ایک سرکاری وفد کے ہمراہ افغانستان کے 3 روزہ دورے پر پیر کو کابل پہنچے، جہاں ان کی قیادت میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان وفود کی سطح پر ہونے والی ملاقات میں پاک افغان راہداری تجارت کے نئے معاہدے کو حتمی شکل دینے اور باہمی تجارت کے فروغ کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ پاکستان کے مشیر تجارت رزاق داؤد افغانستان کا دورہ ایک ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب پاک افغان تجارت کے حجم میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، اور بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ رزاق داؤد کے دورے سے پاکستان اور افغانستان کے باہمی تجارت میں بہتری آئے گی، بلکہ پاکستان اور افغانستان کی کاروباری برادری کو درپیش مشکلات اور مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔
پاکستان کے مشیر تجارت کے دورے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی افغان صدر اشرف غنی کی دعوت پر رواں ہفتے متوقع طور پر کابل کا دورہ کریں گے۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں پاکستان کے وزیر اعظم کا کابل کا یہ پہلا دورہ ہوگا جو ان کے بقول دو طرفہ تعلقات اور اسلام آباد کابل کے درمیان باہمی اعتماد کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اہم ہوگا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں داخلی راستے پر 2 روز سے دھرنا دینے والی مذہبی جماعت تحریک لبیک نے حکومت کے ساتھ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے معاہدے کے بعد احتجاج ختم کر دیا ہے۔ دھرنے کے اختتام کے نتیجے میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی ہے اور جڑواں شہروں کے راستے کھول دیے گئے ہیں جو اتوار کی صبح سے بند کر دیے گئے تھے۔ سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے رکن انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ یہ خوش آئند ہے کہ سڑکوں پر احتجاج کا فیصلہ پارلیمان کو بھجوایا گیا ہے۔ ان کے مطابق فرانس کے صدر نے گستاخانہ خاکوں کے عمل کی حمایت کی ہے، لہٰذا اس پر ریاست پاکستان کی طرف سے رد عمل جانا چاہیے۔ کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر بھارت اور پاکستان کی افواج کے درمیان حالیہ فائرنگ کے نتیجے میں دونوں طرف کے کم سے کم 8 شہری ہلاک اور 2 درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں اور نجی مکانات اور دوسری املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ہلکے اور درمیانی درجے کے ہتھیاروں اور توپ خانے کے استعمال کے نتیجے میں بھارت اور پاکستان کی افواج دونوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن اس بارے میں طرفین کی طرف سے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ جمعرات کی شام کو شروع ہونے والی فائرنگ اور شیلنگ تقریباً 24 گھنٹے تک وقفے سے جاری رہنے کے بعد بند ہو گئی ہے، سرحدی علاقوں کی آبادی ہنوز خوف زدہ ہے اور وہ خاندان جنہوں نے اس گولہ باری کی وجہ سے اپنوں کو کھو دیا ہے یا ان کے گھر اجڑ گئے ہیں وہ ماتم کنا ہیں۔ متاثرہ دیہات آج بھی تباہی اور اداسی کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کورونا وبا کے کیسز میں اضافے کے باعث ایک بار پھر لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کشمیر کی کابینہ کے اجلاس میں آگاہ کیا گیا کہ کیسز میں اضافے کی شرح 19% تک پہنچ گئی ہے۔ حکام نے لاک ڈاؤن کا اطلاق 20 نومبر سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن 15 دن تک جاری رہے گا۔ لاک ڈاؤن کے دوران تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق اسکولز کھولنے سے وبا کے پھیلاؤ میں اضافے کا اندیشہ ہے، اس لیے تمام اسکولز بند رہیں گے۔ نماز جنازہ اور مذہبی اجتماعات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے کہ ان میں مکمل طور پر احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ممکن بنایا جائے گا۔ حکام نے شادی بیاہ اور دیگر تقریبات پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ سرکاری دفاتر کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملازمین کی تعداد 50% تک رکھی جائے گی، جبکہ صرف ضروری سروسز SOPs کے ساتھ برقرار رکھی جائیں گی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے شکار 33 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 2050 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 29,378 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جبکہ عالمی وبا کے شکار مزید 1,010 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ کورونا کے زیر علاج 1,447 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 28,000 افراد کورونا وائرس سے ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ یہ 10 جولائی کے بعد یومیہ کیسز کی سب سے کم تعداد ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں اب تک وبا سے مجموعی طور پر 88,74,290 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا کیسز اور ہسپتالوں میں مریضوں کے داخلے کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے، جسے دیکھتے ہوئے ریاستوں کے گورنروں اور میونسپل حکام نے بعض کاروباری سرگرمیوں کو محدود کر دیا ہے۔ کیلیفورنیا، آئیووا اور متعدد دیگر ریاستوں میں نئی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، جن کا مقصد اس وبا کو مزید پھیلنے سے روکنا ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال میں سبکدوش ہونے والے صدر ٹرمپ کی جانب سے انتقال اقتدار کو تسلیم نہ کرنے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ بائیڈن پیر کو ریاست ڈیلاویئر کے شہر ویلمنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔
ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ انتہائی سرد موسم آنے والا ہے، اگر صدر ٹرمپ نے ان کے ساتھ تعاون نہ کیا تو امریکہ میں کورونا وبا کے باعث کئی اموات ہو سکتی ہیں۔ نومنتخب صدر نے کہا کہ 2 کروڑ امریکیوں کو گھروں کی قسطیں ادا نہ کرنے کی وجہ سے گھروں سے محروم ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ لوگوں کی بے روزگاری انشورنس ختم ہونے والی ہے اور کرائے کے گھروں میں رہنے والے افراد کرایہ ادا نہیں کر سکتے۔ جو بائیڈن حکومت سازی کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور اپنی آئندہ کی ترجیحات سامنے لا رہے ہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے خود کو وائٹ ہاؤس تک محدود کر لیا ہے۔ انہوں نے پیر کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ کورونا وائرس کی ویکسین کی آمد کی خبر کے بعد اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا آغاز زبردست انداز میں ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کورونا ویکسین کو عظیم دریافت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ویکسین چین کے موذی مرض کا خاتمہ کرے گی اور یہ سب ان کی نگرانی میں ہوگا۔ امریکہ کی ایک اور کمپنی ماڈرنا نے پیر کو اعلان کیا کہ کورونا وائرس کے خلاف اس کی بنائی گئی ویکسین انسانی تجربات میں 94.5% کی شرح سے انتہائی مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے فائزر نے ایک ہفتے قبل اعلان کیا تھا کہ اس کی تیار کردہ ویکسین بھی کووڈ-19 کے خلاف تجربات میں مؤثر رہی ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف جاری کوششوں میں یہ دونوں اطلاعات ایسے وقت میں امید افزا خبریں بن کر سامنے آئی ہیں جب کووڈ-19 کا موذی مرض پوری دنیا میں پھر تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس سے ہونے والی اموات کی شرح 8,000 یومیہ تک جا پہنچی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اب یہ دونوں کمپنیاں امریکہ میں ہنگامی صورت میں ویکسین استعمال کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔ ماڈرنا بائیو ٹیکنالوجی کمپنی کے اس اعلان پر امریکی حکومت کے متعدی بیماریوں کے سب سے بڑے ماہر ڈاکٹر فاؤچی نے ویکسین کے نتائج کو واقعی حیرت انگیز قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ ہمارا یہ بلیٹن ویب سائٹ اور یوٹیوب پر پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔